اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میرا نام ہے سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے کرونا کے کیسز کے اندر بڑی حد تک کمی آ گئی، اور آج کے جو اعداد و شمار اگر پورے پاکستان کے ہم دیکھیں تو تقریباً 4% پر آ گئی ہے۔ اور سندھ کے حالات ذرا سے خراب ہیں، وہ دراصل وہاں پہ گرمی بھی زیادہ پڑتی ہے، ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے، وہاں پہ ذرا محلے بھی ذرا کلوز ہیں، تو بڑی باتیں بہرحال وہاں پہ بھی جو حالات ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں، اور سندھ حکومت اس چیز کے اوپر کافی سختی کر رہی ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے اور اچھی علامت ہے۔ اور وہاں پہ بھی جو دکاندار حضرات ہیں گے، جو کاروباری حضرات ہیں، وہ سبوتاج کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ابھی تک آخری خبریں آنے تک سندھ حکومت نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے، اور یہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کو دیر تک ہمیں کھلنے دیں دکانوں کو، لیکن ابھی تک جو خبر ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ شاید 8 بجے تک کی اجازت دے دے، لیکن وہ پہلے والا حساب کتاب نہیں ہوگا کہ رات 2:30 بجے تک کھلے۔ تو پیر کے دن سے اللہ نے چاہا تو اسکول بھی کھل جائیں گے، سارے اسکول۔ ویسے تو پرائیویٹ اسکول چیدہ کھل بھی گئے ہیں، لیکن پیر کے دن سے تقریباً تمام اسکولز کو کھول دیا جائے گا۔ اور پھر وفاقی حکومت کا ایک اچھا جو اقدام ہے، جو انہوں نے کہا کہ جناب 7ویں تک کے بچوں کو ہم پروموٹ کر دیں گے، اس میں 5ویں کے بچوں کا ایگزام لیا جائے گا، لیکن 6ٹھی اور 7ویں کے بچوں کا پھر نہیں لیا جائے گا، اور اسی طریقے سے 4تھی کلاس تک کا امتحان لیا جائے گا اور 9th کا نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس لیے کہ بہرحال طالب علموں کی جو اسٹڈی ہے وہ پوری طریقے سے نہیں ہو سکی، ان کے کورس پورے طریقے سے نہیں ختم ہو سکے۔ تو بہرحال یہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے، اور جسے کہتے ہیں، لیکن اب حکومت کو تھوڑا سا اس کے اندر ایک اضافہ کر دینا چاہیے، اور اسکولوں کے اوپر اور اساتذہ کے اوپر یہ زور دینا چاہیے کہ جو اگلا سال ہے اس کے اندر بچوں کو بھرپور طریقے سے، یعنی یہ جو پچھلی کسر رہ گئی ہے اس کو نکلوانے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں ذرا سیاسی گرما گرمی کی جانب۔ تو کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سارے جو ہیں وہ کسی نہ کسی راستے سے حکومت کے اندر گھسی گئے، میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی۔ آج یہ جو معاون خصوصی ہیں عمران خان کے، شہزاد گل صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آئیں اور مجھے بتائیں، میرے ساتھ چیلنج ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خوب سے خوب تر کی جستجو کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ان کی باتوں سے کافی حد تک متفق ہوں، لیکن بہرحال ہم موجودہ حکومت کے اقدامات کو بھی اتنا اچھا نہیں کہہ سکتے۔ تسلی بخش تو ہم کہہ سکتے ہیں، تسلی بخش اس لیے کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہمارا ذرا سا ایم ایچ اچھا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اکانومی ہماری ذرا سی بہترین اس میں آئی ہے، ہمارا خزانہ ذرا اچھی پوزیشن میں ہے، اور سب سے بڑی اور جو امپورٹنٹ خبر ہے، جو سارا میڈیا کو صاف سوگا ہوا ہے، جو کراچی ایئرپورٹ تھا، جو محترم اعلیٰ، وہ جو بھگوڑا اعلیٰ بھی ہے نواز شریف، جو عادی مجرم ہے اور سزا یافتہ ہے پاکستانی عدالتوں سے، اس نے گروی رکھا ہوا تھا، تو وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے چھڑوا لیا ہے، اور بجٹ آنے سے پہلے ہی چھڑوا لیا۔ اسی طریقے سے اب یہ موٹر وے کا بھی چکر چل رہا ہے، جو راولپنڈی اور لاہور کا جو موٹر وے گروی رکھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بجٹ کے آنے کے کوئی مہینے ڈیڑھ کے بعد یہ بھی چھڑوا لیا جائے، یعنی کہ اس کا بھی تقریباً وہ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے ویورز میں آپ کو ایک ذاتی قسم کی بات بتاؤں کہ یہ جو وزیر مواصلات ہیں گے خیبر پختونخوا سے، ان کا تعلق ہے مراد سعید، یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ سخت قسم کا انسان ہے، اور یہ جب کسی جگہ پر جاتا ہے، کسی میٹنگ کے اندر جاتا ہے، تو اپنی پانی کی بوتل بھی اپنی ذاتی لے کے جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ کوئی چائے یا بسکٹ وغیرہ نہیں کھاتا۔ اور اسی وجہ سے جو ہمارے جو شاہراہیں تھی، جن کے اوپر یہ ہم پہ قرضے بھی چڑھے ہوئے تھے، اور جسے کہتے ہیں کہ مواصلات کا نظام ہمارا خسارے میں جا رہا تھا، سارا سسٹم ہمارا خسارے میں جا رہا تھا، تو انہوں نے ریکارڈ اس کے اندر بچت بھی کی ہے، اور سڑکوں کا جال بھی بچھ رہا ہے۔
اور کن جگہوں پہ بچھ رہا ہے؟ یہ ان جگہوں پہ بچھ رہا ہے کہ جن جگہوں کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا، اگنور کر دیا جاتا تھا. اسی طریقے سے بڑے سیاحتی مقام جو ہیں، جس طرح ابھی یہ جو آپ کا کوسٹل ہائی وے ہے، اس کے اوپر ایک سند ملیر قسم نام ہے گا، اور وہ سنہرا ساحل کہلاتا ہے، تو اس کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈیولپ کر کے ٹورسٹ کے لیے ان کو بھی کھولا جائے. تو بات یہ ہے کہ ریورس کے سی پیک پہ بھی کام چل رہا ہے، بلکہ تقریباً وہاں سے گروتھ بھی آنا شروع ہو گئی ہے. اسی طریقے سے K2 نے کام شروع کر دیا، 1100 میگا واٹ بجلی آ گئی سسٹم کے اندر. اور یہ جو اپنا ہے کیا کہتے ہیں کہ چشمہ 3 اور 4، یہ بھی عنقریب جو ہے میچیورڈ ہو کر یہ بھی بجلی کی پیداوار دینا شروع کر دے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2 سے 3 ڈیم 2028 تک پاکستان کے اندر بن جائیں گے. جو پانی کی جو کمی ہے اس کو بھی پورا کیا جا سکے گا ان سے، اور بہت ہی سستی بجلی بھی حاصل کی جا سکتی ہے. تو یہ کافی ایسی باتیں ہیں کہ جو ابھی نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن یہ میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ عمران خان ایک پروفیشنل کرکٹر ہے، اور وہ کرکٹ کی اسٹریٹجی کے اوپر جو ہے وہ یہ تمام کام کر رہا ہے. یعنی کہ جو اس نے آپ کو بنایا، وہ جو کینسر ہاسپٹل اس نے بنایا تھا شوکت خانہ، وہ بھی دیکھیں کرکٹ کی بیس کے اوپر بنا. یعنی کہ کرکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی چیریٹی میچ کھلا دیا جاتا ہے، اگر کسی چیز کی امداد دینی ہے، کسی کو وہ کرنا ہے، تو وہ ایک میچ کھلا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ شوکت خانہ جو تھا وہ بھی ایک طریقے سے ایک چیلنج تھا، اور وہ پورا کر لیا گیا. اب پاکستان کے اندر یہ جو گلوبائزیشن، یعنی کہ درختوں کی ایک مہم شروع کی ہوئی ہے، اور 10 ملین ٹری لگانے کا جو پروگرام ہے، 1 ملین تو لگ چکے ہیں، 9 ملین ابھی لگنے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے. اور یہ چیلنج، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک بن چکا ہے. بہت بڑے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جناب، آپ برطانیہ کو اور پاکستان کو ذرا کمپیئر کریں کہ برطانیہ سے زیادہ آبادی ہم لیے ہوئے بیٹھے ہیں. آسٹریلیا کتنا بڑا ملک ہے، لیکن اس کی آبادی کتنی کم ہے گی رقبے کے لحاظ سے، اس کی آبادی کتنی کم ہے گی. اور پاکستان کی آبادی آپ دیکھ لیں، کینیڈا ملک جو ہے ادھر 4 مربع کلومیٹر کے اوپر ایک آدمی بستا ہے. یعنی کہ اگر اس کے رقبے کو اس کے عوام پہ ڈیوائڈ کیا جائے. لیکن پاکستان کے اندر ہوش شربہ جسے کہتے ہیں کہ اعداد و شمار ہے کہ ہم نے تو کام ہی یہ کیا ہے، ہم نے صرف آبادی بڑھائی ہے، اور ہم نے کسی ترقی کے اندر کوئی چیز ہم نے ایجاد نہیں کی، لیکن آبادی ہم نے بہت بڑھائی ہے. اسکولوں میں بچوں کے بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے، سہولیات نہیں ہیں، والدین غریب ہیں، لیکن والدین بچے ضرور وہ بڑھاتے ہیں گے تاکہ شاید غربت کبھی دور ہو سکے. لیکن اس طرح غربت دور نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ اقدامات باہر ہو رہے ہیں، اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ تابناک ہے. نہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب نے جو اپنی اسپیچ کی تھی صدر پاکستان نے، تو انہوں نے کہا تھا پاکستان کا خدا ہی حافظ. ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اب پاکستان کا خدا ہی حافظ. تو لٹیروں نے مزید جو مشرف کے بعد 10 سال تک جس طریقے سے اس ملک کو لوٹا، جس طریقے سے اس کو جسے کہتے ہیں کہ قرضوں کی دلدل میں دھکیلا، جس طریقے سے مصنوعی ترقیاں دکھائیں، یہ میں نہیں کہنا، یہ شوکت ترین صاحب تو انہی کے لوگ ہیں نا، بقول ان کے کہ یہ تو ہمارا وزیر خزانہ تو اس کا مطلب یہ ان کے، جب ان کا بندہ جو ہے وہ اب جب حکومت کے اندر آتا ہے، اور حکومت کے اندر، کیونکہ میری ذاتی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی قابل شخص ہے تو اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، اس کو حکومت کے اچھے اقدامات، اور بلکہ حکومت کے اندر اس کو اپنی جو خدمات ہیں وہ پیش کرنی چاہیے کہ بھائی میں اس چیز کے اندر ایکسپرٹ ہوں اور میری یہ خدمات آپ لے لیں. تو اسی طریقے سے شوکت عزیز صاحب کی جب خدمات حاصل کی گئی تو شوکت ترین صاحب نے یہ جو 2-3 دن پہلے انہوں نے بیان دیا ہے کہ نواز حکومت نے، اور وہ جو ڈالر ڈکار اسحاق ڈار تھا، اس نے جس طریقے سے اس ملک کو اور مصنوعی طریقے سے پیسے کو ادھر رکھا، اور جسے کہتے ہیں کہ مصنوعی طریقے سے انہوں نے اعداد و شمار غلط پیش کر کے دنیا کے اندر جھوٹ بول کے اور ڈالر کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، اس کا خمیازہ یہ حکومت بھگت رہی ہے. اور اس حکومت نے اس کے اوپر کافی حد تک قابو پا لیا. قابو کس طریقے سے پا لیا کہ اپنے اخراجات کم کیے. وہ جو ہیلی کاپٹروں میں ناشتے آتے تھے وہ بند ہو گئے.
جو صحافیوں کو لے کے ٹبر کا ٹبر، صحافیوں کا بھی ٹبر جاتا تھا اور ان کا بھی ٹبر جاتا تھا، کبھی امریکہ کبھی برطانیہ، وہ ختم ہو گیا، اب کمرشل فلائٹوں پہ جاتے ہیں سارے. تو بات یہ ہے کہ بہرحال بہتری کی پھر بھی گنجائش. مرغی کا گوشت بھی سستا ہو گیا اور سستا ہونا شروع ہو گیا، لیکن یہاں پہ میں پھر وہی والی بات کروں گا کہ یہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو جس کے اندر اے سی ڈی سی اور کمشنر آتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی نیگلیجنسی تھی اور ان لوگوں نے ان لوگوں کو نوازا ہے کہ جن کا پولٹری کا کاروبار ہے، اور انہی لوگوں نے نوازا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ان کا کام ہے، حکومت کا کام نہیں ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ جب نواز شریف کے دور کے اندر یہ سبزیاں مہنگی ہوئی تھی تو یہ جو شہباز شریف ہے، اس کا بیٹا جو ہے یہ حمزہ شہباز، یہ جو لاہور کے اندر کو پنجاب کے اندر قائد حزب اختلاف بنا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، جب اس سے ایک صحافی نے سوال پوچھا تھا کہ ٹماٹر کتنے روپے کلو ہیں، تو اس نے کہا تھا میں کوئی سبزی منڈی سے نہیں آ رہا. اور یہ ڈالر ڈکار اسحاق ڈار سے جب سوال پوچھا تھا اسمبلی کے اندر کہ یہ مہنگائی ہے، دالیں اتنی مہنگی ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ چکن کھائیں. اور پھر اس کے دوسرے الفاظ یہ تھے کہ قوموں نے مشکل وقت میں کتے اور بلیاں کھا کر گزارا کیا ہے، تو کتا بلی کھائے. یہ اسحاق ڈار کے الفاظ ہیں، یہ اسپنچ کرا دیے تھے اس وقت کے وہ جو چوہوں کی مونچھوں والا تھا، وہ جو اسپیکر تھا. ادروائز یہ اس کے موجود ہیں، اور یہ میں کچھ دن پہلے یہ ویڈیو وائرل کر چکا ہوں، پبلک کر چکا ہوں اپنے فیس بک کے اوپر کہ اس شخص کے یہ الفاظ تھے. تو بات یہ کی کہ اپنے دور کے اندر تو یہ سارا ہرا ہرا دکھا رہے ہیں. کیونکہ ان کو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کو حکومت کرنے کا تو طریقہ پتہ تھا. جب ان کا آخری سال تھا تو انہوں نے جناب بجلی بھی پوری کر دی، یہ بھی کر دی اور وہ بھی کر دی. اور جب نگران حکومت کے دور کے اندر بجلی کا شارٹ فال آیا تو انہوں نے کہا جی اب آپ جانے اور نگران جانے. اس کا مطلب ہے کہ وہ عارضی بنیادوں پہ وہ سارے کام کیے گئے تھے، اور عارضی بنیاد. میں سب سے پہلے تو بات آپ کو یہ بتاؤں ویورز کہ ہمارا جو وابڈا کا سسٹم ہے وہ لوڈ ہی اتنا نہیں اٹھا سکتا کہ 24 گھنٹے کنٹینیو ہمارے علاقوں میں بجلی آ جائے. کیونکہ اگر بجلی ہمارے ملک کے اندر وافر مقدار میں بھی ہو جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب وہ کنٹینیو انہی لائنوں کے اندر بجلی آتی ہے تو وہ لائنیں گرم ہو کے پگھل جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، ٹرپ کر جاتے ہیں فیڈر. تو ہم نے اسٹرکچر اپنا مضبوط نہیں کیا اور بجلی پیدا کر دی. اب اسٹرکچر کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ یہ لوڈ بھی اٹھا سکیں. تو وہ مصنوعی طریقے سے جو بجلی پیدا کرنا ہے، اس طرح تو سیدھا سا حساب ہے گا کہ یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ اتنے اس کی. ایک فرض کریں کہ جس طرح بیریا ٹاؤن ہے، بیریا ٹاؤن والے جو ہیں وہ اپنے چھتوں کے اوپر اگر وہ لگا لیتے ہیں سولر سسٹم، تو ہمیں اس اسٹرکچر کی کیا ضرورت ہے کہ جو 50 کلومیٹر دور سے تاروں کی صورت میں بجلی آ رہی ہے. لیکن یہ پلاننگ سے ہوتا ہے. اور جو پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے پلاننگ کوئی نہیں کی، انہوں نے صرف کیا کیا، لانگ بوٹ پہن کے سیلابوں کے اندر اترے، موٹر سائیکل کے اوپر ہیلمٹ پہنا، تصویر کھنچائی، پھر ہیلمٹ اتار دیا، خون دینے کے لیے بیڈ پہ لیٹے، بعد میں خود ہی کہتے ہیں میں تو بلڈ کینسر کا مریض ہوں. یہ نہیں کہ دیکھیں جب یہ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو یہ بالکل ہٹے کٹے ہوتے ہیں، لیکن جب حکومتوں میں نہیں ہوتے اور جب یہ ہوتے ہیں نیب کے شکنجے کے اندر، تو اس وقت ان کو بلڈ کینسر بھی ہو جاتا ہے، ان کو کرونا بھی ہو جاتا ہے، ان کے دل کے وال بھی بند ہو جاتے ہیں، ان کی پلیٹلیٹس بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو ان شعبدہ بازوں سے عوام کو چاہیے کہ کم از کم اب ان لوگوں کی عوام کی نظریں کھل جانی چاہیے، آنکھیں کھل جانی چاہیے. ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ میں نے نہیں کہا، یہ پاکستان بننے سے پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا. ویورز اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے آپ کو جو چند جملے میں کہتا ہوں کہ ایک تو یہ افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہو جانی چاہیے، یہ ہونی نہیں چاہیے. قانون سازی حکومت کو کرنی چاہیے، اور جو خواتین آتی ہیں وہ الیکٹ ہو کر آئیں، سلیکٹ ہو کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سرخی پاؤڈر اب ہمیں نہیں چاہیے. تیسرا، وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا 28 دن کے لیے گیا تھا، اس کو واپس آنا چاہیے اور اس کو بلوانا چاہیے. اور سب سے آخر کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے، اس کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، اور جو ہماری معزز عدلیہ ہے اس کو ایکشن لینا چاہیے، اور اپنی جو عزت ہے، اپنا جو وقار ہے، اس کو بحال کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.